مشاہد صاحب، یہ جو میں نے علامہ اقبال کا جو خط میں نے پڑھا بریک سے پہلے، اس خط کے بارے میں آپ کے پاس کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ بالکل، یہ اکتوبر 1937 قائد اعظم واپس آ گئے ہیں، اور میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ قائد اعظم کو واپس بلانے میں علامہ اقبال نے خط لکھا تھا. جب میرے والد صاحب کرلم امجد حسین سید صاحب اور حمید نظامی صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا منڈیو اصل پلوان لندن بیٹھا ہے، بیرسٹر محمد علی جناح، وہ آئے گا تو تقدیر تبدیل ہوگی. تو انہوں نے نامینیٹ کیا، بڑا سیشن ہو رہا تھا پہلا مسلم لیگ کا آفٹر دا ریٹرن آف قائد اعظم، اکتوبر 1937 لکھنؤ راجہ صاحب اور محمود آباد کے گھر میں. تو میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب اور حمید نظامی صاحب دونوں تھے ایکٹیوسٹ اسلامیہ کالج کے. ان کو نامینیٹ کیا علامہ اقبال نے، وہ پریزیڈنٹ تھے پنجاب مسلم لیگ کے، کہ آپ جائیں اور آپ یہ خط لے کے جائیں 7 اکتوبر والا. اور ان کو ٹکٹ بھی دیا 3rd کلاس کا دونوں کو، کہ آپ لاہور سے لکھنؤ پہنچیں. علامہ اقبال نے ٹکٹ خرید کے دیا؟ ہاں، 3rd کلاس کا ٹکٹ دیا دونوں کو، اسٹوڈنٹ تھے. اور انہوں نے کہا تسی جاؤ منڈیو، اور اسٹوڈنٹ تھے نا بیچارے، ان کو پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ اس کو طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، جسٹ اے ایئر بفور ہز ڈیتھ، تو وہ نہیں جا سکے. وہ پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے. تو وہ خط پھر انہوں نے دونوں نے دیا جا کے قائد اعظم محمد علی جناح کو. اور قائد اعظم نے دونوں منڈوں کو، ہمارے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب اور حمید نظامی صاحب کو سبجیکٹس کمیٹی میں ڈال دیا، جو 25 ممبر کی تھی، جو 5-6 دن کا سیشن تھا نا، روز کا جو ریویو کرتی تھی ایجنڈا، اور وہ اڈاپٹ کر دیا ایز اٹ از. وہ ریزولوشن بھی ہے، 13 یا 14 اکتوبر کا ریزولوشن ہے. تو یہ آپ دیکھیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں آئی ایم پریپیئرڈ ٹو گو ٹو جیل. اور آپ کو یاد اس کی ہسٹری میں ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے بھاٹی گیٹ میں جلوس بھی نکالا تھا آن فلسطین. 1920 سے لے کے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ ہر سال اپنے اینول کنونشن میں فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کرتی تھی. میر صاحب، کشمیر اینڈ پیلسٹائن آر پارٹ آف دا پاکستانی ڈی این اے. اب کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ چھوڑو جی، یہ پھر تو کل مودی سے بھی اب کر دیں، انڈیا سے بھی کر دیں. یہ تو ایک اپیزمنٹ کی لائن ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ اس طرح کی لائن ہے. وہ خوف زدہ لوگ ہیں. 1998 میں بھی تھا جب نیوکلیر ٹیسٹ ہو رہے تھے، کئی لوگ یہ یرک گئے، یہ ایون باوردی لوگ بھی، کہ یہ کیا بنے گا، ہم یہ مارے جائیں گے. یہ خوف ہے، یہ ذہنی خوف ہے. اٹس ڈیفیٹزم. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان میں، ڈیفیٹزم اور اپیزمنٹ. اور یہ لابیز ہیں، سپانسرڈ ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے. اور وہ یہ لائن دیتی ہیں، ڈراؤ لوگوں کو اور بھگاؤ لوگوں کو اور لیٹ جائیں تاکہ لوگ. پاکستانی قوم میں بڑی جان ہے. تو وہ ہمارے قوم تو نہیں ایسے کرنے والی. ایرانی قوم کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں سب. لیکن رجیمز کا انفارچونیٹلی ٹریک ریکارڈ از ویری پور ان دا مسلم کنٹریز. اور یہ جو آپ پیلسٹائن کی بات کریں، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے عرب کنٹریز کے لیے بھی. مجھے جارڈن کا بندہ ملا، میں جاتا ہوں کہ دفعہ سرینا میں وہ جم کی ایکسرسائز کرنے، وہ جارڈینین ہے ادھر. اس نے کہا کہ ہمارے لوگ، حالانکہ ہماری حکومت نے اور سٹینڈ لیا، ہمارے لوگ چھتوں پر، بیلکنی پر they were whistling when the Iranian missiles were going into Israel. کراس کرتے تھے نا جارڈن. وہ یہ حال ہے. عوام ایک طرف ہے، the Muslim elite and the Muslim street. یہ بہت بڑا گیپ ہے. ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسپیکولیشن چل رہی تھی اور ابھی بھی ہے مختلف مغربی جریدوں میں، اور ٹرمپ کے خود بھی ریمارکس ہیں اس پہ، کہ شاید پوری طرح نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں ایران کی وہ تباہ نہیں ہوئیں. سو ویسے تو جو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ، رپورٹس کے مطابق دونوں نے بڑا ایک طرح سے وکٹری لیپ دونوں نے طے کیا، کہ ٹرائمفلزم تھی کہ جی ہم نے مل کے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کر دیا. لیکن اگر کوئی اس قسم کی ایویڈنس آتی ہے سامنے، یا انٹیلیجنس آتی ہے کہ ایران اسٹل ہیز فسائل مٹیریل، جو آپ کو معلوم ہے بہت ساری رپورٹس تھیں کہ انہوں نے اپنا جو انرچ یورینیم تھا، کوئی 400-500 کلو گرام کے قریب، وہ انہوں نے کسی اور لوکیشن پہ ٹرانسفر کر دیا تھا. تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر I would not rule it out. I won't rule it in, but I won't rule it out. لیکن بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مذاکرات واقعی شروع ہوتے ہیں بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، بیکاز لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے تو بہت انٹرسٹ ہے، لیکن the Iranian president, yes, he struck a conciliatory tone in this interview with Tucker. مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کیسے ٹرسٹ کریں امریکہ کو. لاسٹ ٹائم جب ہم نے مذاکرات شروع کیے تو انہوں نے تو اسرائیل سے بمباری کروا دی، اٹیک کروا دیا ایران پہ، اور پھر خود ایران پہ اٹیک کیا. سو ایک ٹرسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے ان اینی فیوچر نیگوسیشنز.
تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وی کین رول آؤٹ کہ پھر سے کوئی اس طرح کی ارپشن ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو مذاکرات فلسطین یا غازہ پہ ہو رہے ہیں اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے جو کہ دوحہ میں ابھی شروع ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی فریم ورک پہ بات چیت ہو رہی ہے فی الحال, اور ابھی قطر کے ایک منسٹر نے یہی ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ جی ابھی بہت ہی پریلیمنری سٹیج ہے, مگر اس پہ پھر صدر ٹرمپ نے کہا جی شاید اگلے ہفتے تک کوئی ڈیل ہو جائے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بلسٹر اور بلف ہے, میں سمجھتی ہوں ہمیں ایز سیریس اینالسٹس ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈسٹنکشن ڈرا کرنی چاہیے بٹوین پاسچرنگ اینڈ پالیسی, بٹوین ریٹرک اینڈ ریالٹی, بٹوین فیکٹس اینڈ فینٹیسی. فیکٹس اینڈ فینٹیسی. آپ کو لگتا ہے مشاہد صاحب کہ ایران پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. نہیں, نہ انڈیا پاکستان پر کرے گا, نہ ایران کے خلاف اسرائیل. تو یہ جو سی جے ویرل مین ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں, یہ پیور اسپیکولیشن, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل پاکستان پہ حملہ کرنے کی. اسرائیل کو ایران نے پھینٹی ماری ہے, جو جن کے پاس نیوکلیئر بم نہیں. ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیسٹ ہے. چھوٹا سا ایک ملک ہے, اس کا نام ہے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا. 2.5 کروڑ کا ملک ہے. کم جونگ ان, اس سے امریکہ ڈرتا ہے. 3 دفعہ ٹرمپ اس کو جا کے ملا ہے. The honorable Kim Jong-un, you have got that, thank God we have that nuclear shield. ہم نے بنا لی اس ٹائم میں. ایران نے تو ارادہ نہیں بنانے کا, اور میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا؟ میرا نہیں خیال کوئی نہیں. تو انڈیا پھر اتنا دھڑا دھڑ اسلحہ کیوں خرید رہا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے؟ بھی کر رہے ہیں, ان کو بہت مار پڑی ہے. میرا خیال مودی کی لاسٹ ٹرم ہے, وہ گند کرے گا آپ کے خلاف, ڈیمونائز کرے گا آپ کو, ڈی اسٹیبلائز کرے گا آپ کو, ڈیمیج کرے گا. وہ کر رہا ہے اپنا, ان کا را کا آپریشن ہے, سارا کچھ ہے, وہ کر رہا ہے. اور ایک عجیب بیان بھی آیا تھا ہماری طرف سے کسی کا کہ ہم سی بی ایم کریں گے انڈیا کے ساتھ, اور کچھ لوگ بھی دے سکتے ہیں. تو وی شوڈنٹ ایون تھنک آف دوز لائنز. وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک بیان آیا تھا حال ہی میں کسی کا, تو وہ کون, کسی کا کون ہے؟ تو یہ اس قسم کی جو ہے نا, یہ بڑی سیریس بات ہے. انڈیا سے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہے, ایکس فارن منسٹر ہے. وہ بات نہیں, میں صرف بات کر رہا ہوں سبسٹنس کی, ایشو فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. اکھنڈ بھارت, آر ایس ایس, وہ آپ کا وجود نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو آپ سے کرکٹ میچ, آپ کی شکل پسند نہیں ہے. آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم قائد اعظم نے یہ کیا کہ یہ گاؤں ماتا کو تقسیم کیا. تو وہ آپ سی بی ایمز کی بات کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. یس, وی ہیو ٹو ڈیل ود نیبرس آن دا بیسس آف ریسپیکٹ, ڈگنیٹی اینڈ ایکوالٹی اینڈ اسٹرینتھ. یاد رکھیں, یہ بلیز جو ہے نا, چاہے اسرائیل ہو یا انڈیا ہو, یہ صرف اسٹرینتھ دیکھتا ہے کہ آپ کی کتنی ہمت ہے, کتنی صلاحیت ہے, کتنی قوت ہے, اور کہ آپ میں کتنی جان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لیٹ جائیں تو وہ آپ کے دل واک آل اوور یو. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ بھی ایگری کرتی ہیں مشاہد صاحب سے کہ پاکستان کو اسرائیل یا بھارت کی طرف سے دوبارہ کسی حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میرے خیال ہے پاکستان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. وی شوڈ ریمین آن الرٹ, وی شوڈ ناٹ لوور آر گارڈ. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ چیزیں ناممکن ہیں. ناممکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ کا حریف اور آپ کا ایڈورسری اور آپ کا دشمن جو ہے جس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے, جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا, اسلحہ, ہائی ٹیک ایکوپمنٹ ایکوائر کر رہا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ لیو اینی تھنگ ٹو چانس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی. آپ دیکھ لیں کہ ان کا حشر کیا ہوا بھارت کا جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ, اور پھر دیکھیں کہ سفارتی فرنٹ پہ ان کا حشر کیا ہوا. ان کو تو سیٹ بیک پہ سیٹ بیک ہوا. سو دا کاسٹس آف واٹ دے ڈیڈ از ویری ہائی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے. لیکن ایز آئی سیڈ بیفور, پاکستان شوڈ کیپ اٹس گارڈ اپ. پاکستان شوڈ کیپ اٹس پریپریشنز ان پلیس. اور پاکستان شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس ٹرائمفل کائنڈ آف کنورسیشن. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے آپ کو مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے جائز تھی, لیکن اس کے بعد ہمیں کوللی اور ریشنلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے, الرٹ پہ رہنا چاہیے. ایک منٹ صاحب, اس دوران تیاری کی جو بات ہو رہی ہے نا, انڈیا نے انٹر اسٹیمیٹ بھی بڑا کیا. تو 9 مئی کو ہمارے کچھ معزز دوست بھی ہیں, ان کے ممالک بھی ادھر آئے. انہوں نے کہا جی آپ جانے دیں اب, اور آپ انڈیا کرے, ہم صلح کرا دیں گے, بس فرسٹ راؤنڈ ہو گیا, کف ہو گیا. ہمارا جواب بڑا کلیئر تھا,
لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس فوج ہے, آپ کا وہ کس لیے ہے؟ کوئی نمائشی تو نہیں ہے نا. اٹ از ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. اور ہمارے پاس وہ قوت بھی ہے, ہمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے ٹو ہٹ بیک. اور جہاں تک ٹرائمفلزم کا تعلق ہے, میں ٹرائمفلزم میں بلیو نہیں کرتا, لیکن ایک تو فیکٹ ہے نا کہ کافی دنوں کے بعد ایک خوشخبری آئی ہے. پاکستان نے پھینٹی لگائی ہے ہندوستان کی. اگر تھوڑا بہت لوگ خوشی مناتے ہیں پاکستان میں, اور انڈیا کی برا حال ہوا ہے. مجھے یہ بات ایک گورستان کے امبیسڈر نے بھی کی, ویسٹرن امبیسڈر نے, بھائی آپ یو آر کرائنگ اباؤٹ یور وکٹری اینڈ دس اینڈ دیٹ, چھوڑیں جی کیا اس کو ہفتہ 10 دن ہوا تھا. میں کہا لک ہیئر, میں کہا لگتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہے. میں کہا آپ ابھی منا رہے ہیں 80 سالہ وکٹری اوور فیشزم. 9 مئی کے بعد کی بات ہے نا, انہوں نے کہ ہم نے ہٹلر کو ڈیفیٹ کیا. حالانکہ میں کہا ڈیفیٹ آپ نے نہیں کیا تھا, سوویٹ ریڈ آرمی نے کیا تھا, جن کے 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے. 2 کروڑ 70 لاکھ, اور اس میں 1.5 کروڑ چائنیز بھی کہہ لیں, 4 کروڑ ہی تو انہوں نے ویسٹ کا. تو میں کہا وہ اس کی آپ سیلیبریشن ابھی بھی کر رہے ہیں 80 سالوں کے بعد. تو اگر ہمیں 2-3 ہفتے خوشی منانے دیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے اس کو کہا تھا. ڈاکٹر صاحب ایگری کریں گی آپ مشاہد صاحب سے؟ نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی اچیومنٹ کو انڈر پلے کریں یا انڈر ریٹ کریں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو سیریس ریاستیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک دفعہ کر کے پھر آگے چلی جاتی ہیں. دے موو آن. بیکاز اگر آپ سارا وقت اپنے آپ کو سیلف کنگریچولیشن میں رہیں گے اس موڈ میں, تو اس سے کمپلیسنسی آ سکتی ہے. سو ایز اے سیریس سوبر ریاست, میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ویسٹ کرتا ہے اپنی سیلیبریشن تو ان کو کرنے دیں. ہم کیوں ان کو کاپی کریں؟ Why should we mimic? وہ تو 80 سال سے کر رہے ہیں, ہم تو 2-3 ہفتے کے لیے کر رہے ہیں. Why should we? نہیں, 2-3 ہفتے کی بات نہیں ہے مشاہد. It's a question of principle. نہیں, I think we are ready for that. We have shown the world we are a serious middle power, and that's why they're taking us seriously. It's a question of fact. کہ complacency جو ہوتی ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. And that's all I'm saying. اچھا, ایک سوال, بلکہ میں تو بہت دفعہ اس پہ لکھ بھی چکی ہوں, how well Pakistan fared both militarily and diplomatically. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے.